بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے ناول ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی اریج شاہ کی، ایپیسوڈ نمبر 19۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور جیسا کہ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ہمارے یہ ناول ہے، اس کے جو کاپی رائٹس ہیں وہ میرے چینل ناول آرچرڈ اور اریج کے چینل اریج شاہ ناول کے پاس ریزرو ہیں، لہٰذا اس کو کاپی کرنے سے گریز کریں، ورنہ ایکشن لیا جائے گا تو پھر نہیں دیکھنا کہ کنے کی کیتا تے کنے کی نہیں کیتا، کدی کی انٹینشنز تھی یا کوئی کتنی اسٹرگل کر رہا ہے، تو وہ چیز پھر نہیں دیکھی جائے گی، کیونکہ پہلے بتا رہی ہوں۔ اور دوسری بات، سبسکرائبر کا مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کا ٹارگٹ پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ دوسری ٹارگٹ نہیں پورا کرنا ہوا تو میں ہیرو یا ہیروئن مروا دینا، پھر نہ کرنا، میں پہلے بھی آپ کو بولا تھا۔ تو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے جا کے سبسکرائب کرو۔ باقی آئیں چلتے ہیں ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی اریج شاہ کی، ایپیسوڈ نمبر 19 کی طرف۔ ہوپ سو آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ کافی انجوائے کی ہوگی۔ لیٹ سٹارٹ آور ایپیسوڈ نمبر 19۔ سفیان ملک پارٹی سے اپنی بیٹی عروسہ کو لے کر جا چکے تھے، مگر ان کے اندر کا طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ جیسے ان کی گاڑی عالیشان کوٹھی کے پورچ میں رکی، سفیان ملک نے دروازہ کھولا اور باہر نکلتے ہی اپنا سیل فون زمین پر پٹک دیا۔ قیمتی فون کے پرکھچے اڑ گئے، مگر یہ غصے کی پہلی جھلک تھی۔ ڈرائیور اور گارڈ سہم کر ایک طرف ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ سفیان ملک کا غصہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی سفیان ملک نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا، جہاں ہر شے کرینے سے سجی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں جو چیز آتی بنا سوچے سمجھے اسے توڑنا پھوڑنا شروع کر دیتے۔ ایک قدیم چینی گلدان جسے وہ بڑی شان سے مہمانوں کو دکھاتے تھے، فرش پر بکھر گیا۔ پھر میز پر رکھی قیمتی مورتیاں، تصویروں کے فریم اور سجاوٹی اشیاء بھی ان کے غضب کا نشانہ بننے لگی۔ شیشے کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے، جیسے ان کی انا کے ٹکڑے ہوئے ہوں۔ ان کی حالت غیر ہو رہی تھی، سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں اور چہرہ غصے سے لال بھبکا ہو چکا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ زوراق کو وہیں قتل کر دیں۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ اور ذلت کا لاوا پک رہا تھا، جو اب کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ہر شے ان کے غضب کا نشانہ بن رہی تھی اور ان کے ہونٹوں سے گندی گالیاں نکل رہی تھی۔ وہ غصے سے چلائے، اس زوراق زادران نے میری ناک کٹوا دی۔ آج تک کسی نے مجھے ایسی ذلت نہیں دی۔ آج تک تو زوراق وغیرہ نہ پنگا بھی تو نہیں لیتا سی نا۔ دوسری طرف عروسہ صوفے پر خاموشی سے بیٹھی تھی، پتھرائی ہوئی نظروں سے اپنے باپ کے غصے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں تھی، اس کا دل بھی اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ روح تک گھائل ہو چکی تھی۔ زوراق کے الفاظ کسی کھنجر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہوئے تھے، خاص طور پر جب اس نے اسے تھرڈ کلاس چوائس کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک خوفناک نفرت تھی جو کسی بھی وقت شعلہ بن سکتی تھی۔ اس کا سارا غرور، سارا مان، سب ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زوراق نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اسے پوری محفل کے سامنے اس طرح ذلیل کیا۔ وہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھی۔ اس کے دماغ میں انتقام کے منصوبے بننے لگے تھے، مگر اس وقت وہ بالکل بے حس و حرکت تھی۔ وہ صرف اپنے باپ کے پاگل پن کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی اپنی شکست کا آئینہ تھا۔ اپنے باپ کو بے جان سا صوفے پر بیٹھے، غصے سے کانپتے اور بکھری چیزوں کے بیچ دیکھ کر عروسہ کو کچھ ہوش آیا۔
इन्ना क तड़फना तो बेचारियां दा, इन्हां दा भी हक बनदा, एड्डी भैड़ी करा के आए। वो परेशानी से इनके पास आई, हालांकि खुद इसका दिल भी टूटकर रेज़ा रेज़ा हो चुका था। पापा आप ठीक तो है ना? इसने सहम कर पूछा। सारा चन्न तेरे ही ते बीबी चाढ़िया होया, तू ही तेनू पापा नू जलील कराने वाली है। सफियान मलिक ने एक झटके से सर उठाया। इनकी आंखें सुर्ख थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं रहेगा। मैं मार डालूंगा उसे, मैं मार डालूंगा। इनकी आवाज़ में नफ़रत की गहरी तड़प थी। इसने मुझे धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा दिया। वो अपने दांत पीस रहे थे, गोया ज़ौराक को इसी वक्त चबा जाएंगे। तू भी तो यही खुशी कीता सी ओहदे नाल, उन्हें अगर कर लेते तो हुण तो तड़फ रहे ना। उसके पीछे पड़ते वो आप लोगों के घर तो नहीं ना आया था बाप बेटी के कि आओ भाई मेरे पीछे मेरी जान दा ज़ा बन के मैनू चिमड़ जाओ। इदा तो होंदा फिर इस तरह के कम्मां दे विच। अरूसा ने अपने बाप के हाथ को थामा। इसकी आवाज़ में भी एक खौफनाक अज़ीमत थी। हाँ पापा, इसने सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी धोखा दिया, और मोहब्बत में दिया हुआ धोखा तो माफ़ी के भी लायक नहीं होता। इसकी आंखों में जहर भरा हुआ था। इसने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और मैं बेवकूफ़ इसकी बातों पर यकीन कर बैठी। अरूसा की आवाज़ में शिकस्त का कोई अंसर नहीं था, बल्कि एक नई गहरी नफ़रत ने जन्म लिया था। बदला तो हम इससे ज़रूर लेंगे। हम इसे ऐसी जगह मारेंगे जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा, जहाँ से निकलने का इसे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसने मजबूती से अपना हाथ खींच लिया, जैसे इसने कोई पुख्ता इरादा कर लिया। अच्छा। इज़्ज़त के साथ डांस करते हुए ज़ौराक जैसे हर चीज़ भूल चुका था। इसकी नज़रें सिर्फ इज़्ज़त पर जमी थी और वह हर थोड़ी देर में इसके कंधों और गर्दन को छू रहा था। इसकी उंगलियां कभी इज़्ज़त की पुश्त पर सिरकती तो कभी इसकी गर्दन के लमस से गुजरकर इसे एक अनोखी कैफियत में मुब्तला कर देती। ज़ौराक की हर छून में एक बेपाकी थी जो इज़्ज़त के अंदर सनसनाहट दौड़ा रही थी। इज़्ज़त इस लम्स से बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। इसके रुखसारों पर सुर्खी फैल रही थी और दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ इसके जहन में पार्टी में होने वाला ऐलान था और दूसरी तरफ ज़ौराक का ये गैर मुतवक्का रवैया जो इसे किसी भंवर में घसीट रहा था। पागल हो गया ज़ौराक, सोहनी कुड़ी कड्डी देखी नहीं ते कुड़ी वेख के ना बस अपने होशो हवास दे विच नहीं है। इस लम्हे इज़्ज़त की खूबसूरती अरूज पर थी। सादा मगर बावकार लिबास में मलबूस इसका सरापा किसी नाजुक कली की मानित था। इसकी घनी काली जुल्फ़ें इसके शानों पर बिखरी हुई थी और जब वो थोड़ा सा हरकत करती तो वह लहराती हुई इसके चेहरे को छूती, एक पुरअसरार दिलकशी पैदा करती। इसकी बड़ी बड़ी बादामी आंखें जिनमें मासूमियत और हैरत एक साथ रक्सा थी, ज़ौराक की हर हरकत पर फैल जाती और एक अजीब सी चमक इनमें आ जाती। इसके रुखसारों पर फैली लाली इसकी शर्म और घबराहट का पता दे रही थी, जो इसे मज़ीद जाज़ब नज़र बना रही थी। बारीक होंठ जो इस वक्त बेयकीनी के सबब थोड़े खुले हुए थे, किसी गुलाब की पत्तियों की तरह नज़र आ रहे थे। ज़ौराक की हर कुर्बत, हर लमस इसकी खूबसूरती को निखार रहा था, जैसे कोई मुसव्वर अपने कैनवस पर आखिरी ब्रश चला रहा हो। हाल की रोशनियाँ इसकी जिल्द पर पड़कर एक नायाब चमक पैदा कर रही थी और इसका वजूद एक ऐसी सादगी में लिपटा हुआ था जो अरूसा की पुरताइश खूबसूरती पर भी हावी हो रहा था। यह खूबसूरती बेसाख्ता थी, अंदरूनी थी, जो रूह से फूटकर चेहरे पर चमक रही थी। अच्छा जी, मैं नहीं पागल होया पे, पागल ही हो गया मुंडा।
عزت کے ساتھ رقص کرتے ہوئے زوراک کی بے باکی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس کی گرفت صرف کمر تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ وہ کبھی اس کی کمر کو مضبوطی سے تھام لیتا تو کبھی کندھے پر اس کا ہاتھ سرسری سے چھو جاتا، جس سے عزت کی سانسیں بے ترتیب ہو جاتی۔ ادھر تھے ہم۔ اب اس کی گرفت صرف کمر تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ وہ کبھی اس کی کمر کو مضبوطی سے تھام لیتا تو کبھی کندھے پر اس کا ہاتھ سرسری سے چھو جاتا، جس سے عزت کی سانسیں بے ترتیب ہو جاتی۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود سے بے خبر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی نظریں بس عزت کے چہرے پر مرکوز تھیں، جیسے اس کے ارد گرد کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ اچانک ایک جانی پہچانی آواز نے اس کے اس خمار کو توڑا۔ تو ہی تو پاگل ہی ہو گیا سی، سمجھدا ہی نہیں سی کہ بھائی تو اپنے بیڈ روم میں نہیں ہے، پبلک پلیس پہ کھڑا ہوا، عوام کے اندر کھڑا ہوا، تو کڑی ویکھ کے پاگل ہی ہو گیا۔ زادران صاحب، لگتا ہے آج آپ اپنی بیوی کے حسن کے سحر سے نکل ہی نہیں پائیں گے، ہم بھی اس پارٹی میں شامل ہیں۔ کیڑا؟ اس کے کاروباری حریف شاہان ملک نے قریب آتے ہوئے زوراک کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاہان کی نظریں ایک لمحے کے لیے عزت پر ٹھہری، ایک ایسی نگاہ جس میں تعریف کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا۔ زوراک کو جیسے دنیا مافیا کا ہوش آیا۔ اس کی گرفت عزت کی کمر پر فوراً سخت ہو گئی اور اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے سکڑ گئیں۔ اس نے شاہان کی طرف دیکھا، اس کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سرد تاثر نے لے لی۔ شاہان صاحب، آپ یہاں؟ اس کا لہجہ رسمی تھا، مگر اس میں ایک پوشیدہ وارننگ بھی تھی۔ شاہان نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اپنی نظریں دوبارہ عزت کی طرف موڑی۔ جی زادران صاحب، ایسی خوبصورت محفل اور اتنی دلکش خاتون ہو، میرا آنا تو بنتا ہی تھا۔ اس کی نظر عزت کے سراپے پر گھوم رہی تھی، ایک ایسی نظر جس میں حد سے بڑی بھی ستائش اور ایک ناگوار جھلک تھی۔ ماشاء اللہ، آپ کی اہلیہ تو واقعی بہت حسین ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے ایک لمبا سانس بھرا، اس انداز سے جیسے عزت کی خوبصورتی اس پر گہرا اثر کر گئی ہو۔ انہیں چتر کھانے میرے کو لکھوا لو۔ اس ایک جملے نے زوراک کے اندر گویا آگ لگا دی۔ اس کی رگیں پھڑکنے لگیں اور اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس نے فوراً عزت کو اپنی پشت کے پیچھے کھینچا، گویا اسے کسی خطرے سے بچا رہا ہو۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، ان میں ایک وحشی چمک تھی۔ شاہان صاحب، اپنی زبان کو لگام دیں۔ زوراک کی آواز میں بجلی بھری ہوئی تھی، اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ شاہان بھی ایک لمحے کے لیے سہم گیا۔ شاہان نے ایک چالاک مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ ارے زادران صاحب، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ صرف تعریف ہی تو کر رہا تھا، اتنی خوبصورت بیوی آپ کی، تو تعریف تو بنتی ہے۔ اس کی نظریں اب بھی عزت پر ٹکی ہوئی تھیں، جس نے گھبرا کر ایک کونے میں پناہ لے لی تھی۔ عزت کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ اس صورتحال سے بالکل گھبرا گئی تھی۔ زوراک کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر اسے خوف آنے لگا تھا۔ زوراک کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ایک زوردار دھکا شاہان کے سینے پر مارا، جس سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر غلط نظر ڈالنے کی؟ زوراک کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی، اس کے چہرے پر خون اترا ہوا تھا۔ شاہان کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی زوراک نے اس پر مکوں کی بارش کر دی۔ ایک کے بعد ایک زوردار مکے شاہان کے چہرے اور جسم پر برس رہے تھے۔ شاہان نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی، مگر زوراک کے غصے کے آگے اس کی ایک نہیں چلی۔ زوراک پاگلوں کی طرح اسے مار رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بس انتقام کی آگ تھی۔ اس کی ہر ضرب میں ملکیت کا احساس جھلک رہا تھا۔ کوئی اور اس کی عزت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، یہ اسے قطعی برداشت نہیں تھا۔ ہونا اتنا ہی چاہیے، غیرت مند مرد کو تو غیرت مند ہی ہونا چاہیے۔ عزت خوفزدہ ہو کر ایک کونے میں دبک گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیے تاکہ زوراک کے غصے کی گرج اور شاہان کی دردناک چیخیں نہ سن سکے۔
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے بسی سے اس وحشی منظر کو دیکھ رہی تھی۔ زوراک جو کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ نرمی سے ڈانس کر رہا تھا، اب ایک خونخوار درندے کی طرح اپنے حریف پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس منظر نے اس کے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا یہ وہی شخص ہے جس نے اسے اپنی بیوی قرار دیا تھا؟ یہ غصہ، یہ تشدد، کیا یہ اس کی اصلیت تھی؟ زوراک کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، وہ شاہان کو مارے چلا جا رہا تھا۔ اس کے ہر مکے میں غصہ اور نفرت بھری تھی۔ میرے گھر کی عورت کو کیا اپنے گھر کی عورت سمجھ کے رکھا ہے تو نے؟ زوراک دھاڑا، اس کی آواز میں گرج تھی کہ اسے تو محفلوں کی شان بنائے گا اور ہر کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ اگر تو اپنے گھر کی عورتوں سے دوسروں کی آنکھیں سکواتا تو ضروری نہیں ہر کوئی تیرے جیسا بغیرت ہو۔ زوراک کے الفاظ شاہان کے ساتھ ساتھ ہال میں موجود ہر شخص کو سنائی دے رہے تھے۔ ایک شدید تنبیہ کی صورت میں کچھ لوگوں نے ہمت کر کے انہیں گتھم گتھا ہوتے چھڑایا تھا، مگر زوراک کا غصہ اب بھی کم نہیں ہوا۔ وہ گراتے ہوئے شاہان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جان سے مار ڈالے، جس نے اس کی عزت پر میلی نگاہ ڈالی تھی۔ پارٹی میں اچھا خاصا ہنگامہ ہو چکا تھا اور ہر نیوز چینل پر یہ خبر بریکنگ نیوز کے طور پر چل رہی تھی۔ ایک اچھی خاصی کنٹروورسی بن گئی تھی، جس میں زوراک زادران کا نام ہر زبان پر تھا۔ عارف بھاگتا ہوا آیا اور بڑی مشکل سے اسے قابو کیا۔ سر، ہر نیوز چینل پر چل رہا ہے، یہاں میڈیا کے نمائندے لائیو کوریج کر رہے ہیں، آپ کو یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ زوراک کا بازو تھام کر اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ زوراک غصے سے عارف سے اپنا آپ چھڑواتا ہوا تیزی سے عزت کی طرف بڑھا۔ اس نے عزت کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے پارٹی ہال سے باہر کی طرف لے گیا۔ وہ اسے ہر کسی کی نگاہ سے چھپا لینا چاہتا تھا، جیسے عزت کوئی قیمتی شے ہو جسے دنیا کی گندی نظروں سے بچا کر رکھنا چاہتا ہو۔ عزت خاموشی سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ اس کے دل میں ایک انوکھا خوف اور حیرت تھی کہ آخر یہ زوراک تھا کون، اور اس کا یہ غصہ، یہ بے باکی، یہ سب کیا تھا؟ اس کی زندگی ایک ایسے طوفان میں پھنس چکی تھی جہاں اسے کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر بیچاری تو کی سمجھیں گی، جینے جیا کیڑا ہر ٹائم ہی دورہ پڑا رہتا ہے اس کو، کبھی کسی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے۔ لیکن اب تو جینوین دورہ پڑا تھا، اب تو بھائی صحیح پڑا ہے، اس کی غیرت مند تو ہونا چاہیے تھا اس کو۔ زوراک عزت کا ہاتھ تھامے اسے گھسیٹتا ہوا پارٹی سے نکلا اور سیدھا گھر لے آیا۔ گھر پہنچتے وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ عزت ابھی کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے وہ غصے میں گرجتا ہوا واش روم کی طرف بڑھا اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ واش روم میں شاور کی آواز سنائی دینے لگی۔ عزت وہیں ساتھ کھڑی رہی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے زوراک کا یہ روپ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ تک عزت وہیں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی۔ کمرے میں خاموشی چھا چکی تھی، سوائے واش روم سے آتی پانی کی آواز کے۔ جب زوراک باہر نہیں نکلا تو عزت نے ہمت کی اور خاموشی سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی وہ لیٹی تھی کہ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور زوراک غصے سے باہر نکلا۔ اس کے بدن پر شرٹ نہیں تھی، صرف ٹراؤزر تھا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی غصہ اور بے چینی تھی۔ اچھا ذرا ایک منٹ اب ادھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں آگے کیا ہوگا؟ زوراک کے چہرے پر شدید غصہ عزت کو مزید پریشان کر گیا۔ کیا وہ اس سارے واقعے میں عزت کو غلط سمجھ رہا تھا کہ اس کی نظر میں عزت کا مقام مزید گر چکا تھا؟ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک ہجوم تھا۔ وہ آدمی شاہان کیوں اسے اتنی گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور زوراک نے اس پر اتنا غصہ کیوں کیا، اتنا چلایا کیوں؟ عزت کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر زوراک کی آنکھوں کی بے چینی اسے بھی پریشان کر گئی تھی۔ کیا وہ ان سب چیزوں میں عزت کو قصوروار سمجھ رہا تھا؟ ویسے بی بی وہ تینوں گندیاں نظراں نہ گھور رہا سی تے اگوں نے ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ، ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ہے؟ حد ہو گئی، ایڈی تو چھنی کاکی چھوٹی بچی ہے کیا؟ عزت کی ساری رات اسی بے چینی میں گزر گئی۔ زوراک پوری رات کمرے میں نہیں آیا، جس سے عزت کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ کمرے سے باہر جا پاتی یا یہ جاننے کی کوشش کرتی کہ وہ کہاں ہے۔
وہ بس بستر پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہی۔ اس کا ذہن اسی ایک سوال میں الجھا رہا کہ زوراق کے غصے کی اصل وجہ کیا تھی۔ یقیناً میرے 98% لسنرز نے یہی سوچا ہوگا کہ پھر آ کے نا اپنا غصہ عزت کے اوپر اتارے گا، عزت سے انتقام لے گا، اور ابھی عزت کو یہ غلط سمجھ رہا ہے۔ آپ لوگوں کے نا آپ لوگ اس کے زوراق کا جتنا خلاف ہو گئے ہوئے ہو نا، بیچارہ کدی کوئی چنگی چیز بھی کر دینا تو تسی انہوں سیریس ہی نہیں لیندے، اس کو ہمیشہ شک کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی زوراق پہ بیچارے پہ ترس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے ایڈا بیچارہ ہے نہیں، لیکن کدی کدی مجھے ترس آ جاتا ہے، جیسے وہ کل والے کمنٹس پڑھ کے مجھے بڑا ترس آیا تھا اس پہ۔ صبح جب عزت کمرے سے نکلی تو اسٹڈی روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ ساری رات یہیں رہا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اندر جا کر دیکھ لے، لیکن پھر زوراق کے تلخ الفاظ یاد کرتے ہوئے اندر نہیں جا پائی۔ آہو قسمان کا پیارا وے بیٹھا ہے تھی، تینوں کی ضرورت پہ جان دی۔ کچن میں آتے ہوئے اس نے اپنے لیے چائے بنائی۔ ابھی وہ چائے کا کپ لے کر باہر نکلی تھی کہ زوراق رات والے حلیے میں باہر نکلا۔ اپنے لیے چائے نہیں بنائی تم نے؟ زوراق نے اس کے سامنے سے کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا، اور بغیر جواب سنے اسے لبوں سے لگا چکا تھا۔ یہ اپنے لیے ہی بنائی تھی، وہ مشکل بول سکی۔ اب اس کا چہرہ رات سے قدرے بہتر تھا۔ افسوس کہ اب یہ تمہاری نہیں رہی۔ زوراق اس کے سامنے آرام سے کرسی پر بیٹھتا، کپ پھر سے لبوں سے لگا گیا۔ یہ میری جھوٹی چائے ہے، اور آپ 3 دن سے میری جھوٹی چائے پی رہے ہیں، عزت نے کہا۔ اچھا، شکریہ معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، زوراق نے سرسری سے انداز میں جواب دیا اور کپ پھر سے لبوں سے لگا لیا۔ کل رات کو کچھ کہنے لگی تھی کہ عارف وہاں آ گیا۔ عارف اندی بہت وڈی سوکنا۔ سر، شیان ملک بھاگ گیا۔ آپ کی کمپنی سے سارے کانٹریکٹ ختم کر لیے گئے ہیں۔ اب وہ آپ کے ساتھ آگے فیوچر میں کسی چیز میں نظر نہیں آئے گا، عارف نے کہا۔ دھمکیاں دے رہا تھا کہ آپ نے اسے رات ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر جھوٹا الزام لگا ہے کہ اس نے آپ کی وائف پر غلط نگاہ ڈالی ہے۔ بیچارہ چیخ چیخ کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، عارف نے مزید بتایا۔ ان جڑے چھتر پریڈ ہونی سی ہوتے راتی ہو گئی، ان جنہ مرضی جڑا چیخ لوے۔ لیکن رات پارٹی میں کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا ہے کہ کل رات نشے میں شاہان کچھ زیادہ ہی پاگل ہو گیا تھا، عجیب الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ کل رات اس نے ایک عورت کو چھوا بھی ہے، عارف نے کہا۔ میرے سامنے اس بے غیرت کا نام مت لو، جو کہا ہے بس اتنا کرو۔ آج کے بعد میرے بزنس سرکل میں اس کا نام بھی کہیں نہیں آنا چاہیے۔ اور سفیان ملک کے بارے میں بتاؤ، زندہ ہے یا رات کو کہیں مر آ گیا؟ زوراق کے لہجے میں اب شوخی اتر آئی تھی۔ زندہ ہے سر، اور یقیناً آپ کے خلاف کچھ بڑی سازش کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، عارف نے جواب دیا۔ کرنے تو کوشش، اس کا حق بنتا ہے، زوراق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ چلو، تیری سڑی بوتھی تے بھی مسکراہٹ آئی۔ یار تازہ تازہ زخم کھایا ہے اس نے، پر اتنا تو تڑپنے دو اسے جتنا میں تڑپا تھا۔ پھر اس نے عارف کی طرف دیکھا۔ باقی شاہان پر کوئی بڑا کیس بناؤ، ویسے بھی میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھانے کی غلطی کی ہے اس نے، میں اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں ایک سرد ارادہ تھا۔ بات ختم ہو گئی تو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ عزت نے اس معاملے میں کہیں نہ کہیں خود کا بولنا ضروری سمجھا۔ اس کی آواز میں ایک دبی دبی سی التجا تھی۔ ادھا کدھا کل ختم ہوگی بی بی؟ زوراق نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی شدید چمک لوٹ آئی تھی۔ بات ختم نہیں ہوئی ہے ڈارلنگ، اور نہ ہی میں اس طرح کی باتیں ختم ہونے دیتا ہوں۔ اس نے میری بیوی پر نگاہ اٹھائی ہے، میری بیوی پر، زوراق زادران کی بیوی پر۔ جب تک میں اسے آنکھوں سے محروم نہ کر دوں تب تک سکون نہیں ملے گا مجھے۔ اس کی آواز میں غصے کی گرج تھی۔ اس نے عارف کو جانے کا اشارہ کیا اور پھر غصے سے عزت کی طرف متوجہ ہوا۔ اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا تم نے؟ کیا کچھ ڈھنگ کا پہننے لائق نہیں ہے؟ اس کی نظریں عزت کے لباس پر ٹکی تھی۔
عزت نے اپنے لباس پر نظر ڈالی. وہ بلیک کلر کے ایک خوبصورت سے لباس میں تھی. کاٹن کا سادہ سا جوڑا تھا جس کا دوپٹہ بہت ہیوی ہونے کی وجہ سے اس نے چھوٹا دوپٹہ لے رکھا تھا. ان کپڑوں میں کیا خرابی ہے؟ یہ تو مکمل لباس ہے، اس نے حیرانی سے کہا. مجھے کلر پسند نہیں ہے ڈارلنگ. زوراک نے لہجے میں ایک مصنوعی نرمی لائی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک غیر مطمئن چمک تھی. اور جو چیز مجھے پسند نہ ہو وہ تمہیں چینج کر لینی چاہیے. اس کے الفاظ میں حکم تھا، ایک ایسا حکم جو عزت کو ماننا ہی تھا. جی بالکل وہی کرنا چاہیے جو آپ چاہتے ہیں. عزت کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں بغاوت تھی. آخر آپ نے خریدا ہے مجھے، اور جو کہیں گے میں وہی کروں گی. وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی، اس کا دل غصے اور تذلیل سے بھرا ہوا تھا. زوراک نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور اطمینان سے مسکرایا. شاباش، جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ، ناشتہ اکٹھا کریں گے. اس کی آواز میں وہی حکمران لہجہ تھا جو عزت کو ہمیشہ ناگوار گزرتا تھا. عزت نے مزید تلخی سے جواب دینے کی ٹھانی. میں صبح سویرے ناشتہ نہیں کرتی، اس نے کہہ کر زوراک کی طرف دیکھا. زوراک کی آنکھوں میں ایک سرد چمک آئی، اس کے ہونٹوں پر وہی شاطرانہ مسکراہٹ تھی. تو پھر یہ عادت بھی تمہیں چینج کر لینی چاہیے بیبی، اس نے زور دے کر کہا، کیونکہ تم وہی کرو گی جو میں چاہتا ہوں. اب کی دفعہ زوراک کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی، صرف ایک اٹل حکم تھا جس سے انحراف ممکن نہیں تھا. جی بہتر، عزت نے دانت پیستے ہوئے کہا. اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے آنسو تیر رہے تھے. وہ غصے سے پیر پٹکتی قدموں میں ایک عجیب سی ضد لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اندر چلی گئی. لیکن اس کے یوں غصہ ہونے پر زوراک کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی. اسے عزت کا یہ غصہ، یہ بغاوت کہیں نہ کہیں اچھا لگا تھا، جیسے وہ اس میں ایک چنگاری دیکھ رہا ہو جو اسے مزید دلچسپ لگ رہی تھی. وہ چائے کا کپ تھامے سوچوں میں گم ہو گیا. لو اگلا بندہ ساڑے جاوے تے تو خوش ہوئی جا، تینوں دا غصہ پسند آ. اگلے بندے نو ساڑ کے پاویں آپ کالا ہوویں نہ ہوویں عزت کالی کر دویں. عزت غصے سے پیر پٹکتی کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھی الماری کی طرف بڑھی. اسے زوراک پر شدید غصہ آ رہا تھا. یہ شخص ہمیشہ اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. اس کی باتوں کے تیر عزت کے دل میں پیوست ہو رہے تھے. کل رات اس نے عروسہ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ عزت کی سمجھ سے باہر تھا. وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس سے شادی کرنے کا اعلان کرنے والا تھا، یہ اسے چھپ کر کوئی اور بھی سازش کا کھیل تھا. عزت یہ تو نہیں جانتی تھی کہ اس کی اصل وجہ کیا، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں میں جو دکھ، جو بے بسی اس نے دیکھی تھی، اسے یاد کر کے عزت کو بہت تکلیف ہوئی تھی. کیسا بے دل انسان تھا زوراک، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کے احساسات کا احساس نہیں کیا تھا. میں نے لگتا تو اس لڑکی دی اکھاں دے وچ او والا دکھ بھی دیکھ لیتا جڑا اس لڑکی نے آپ بھی نہیں دیکھیا ہوئے گا. حد ہو گئی، وہ اپنی اکھاں دے وچ نفرت لے کے پھری جا رہی تے تو بی بے بسی تے دکھی دیکھی جا رہی. میں لگتا تین بھی عزت نہیں پچی، کل وہ بیچارہ منگنی کر ہی لیندا تے پھر تین بھی سکون آنا سی. نہیں وہ کی کرے، وہ مر جائے. حد ہو گئی. اب وہ اس نے تمہیں عزت دے کے تمہیں اپنی بیوی بن کے سہاروں کے آگے کر دیا، تد بھی تینوں چین نہیں آ رہا. تو وہ منگنی کر لیتا، پھر تم نے صحیح رہنا تھا. عجیب تو دیوی ہیں. اور اب بھی وہ نیچے بیٹھ کر اس کے باپ کا مذاق اڑا رہا تھا. عزت تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید زوراک عروسہ کے ساتھ شادی کر کے اسے چھوڑ دے گا، لیکن یہاں تو پوری کہانی بدل چکی تھی. یہ اذیت، یہ تذلیل اسے کب تک سہنی تھی وہ نہیں جانتی تھی. اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیر رہے تھے، مگر وہ انہیں گرنے نہیں دینا چاہتی تھی. اپنا لباس بدل کر جو اب زوراک کی پسند کا تھا پہن کر وہ نیچے آئی تو شیف ناشتہ لگا چکا تھا. میز پر طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے، مگر عزت کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. اب ظاہری سی بات تھی، اس کا دل چاہے یا نہ چاہے اسے کھانا کھانا تھا، کیونکہ زوراک کا حکم تھا. وہ جانتی تھی کہ حکم عدولی اسے مزید اذیت میں ڈال سکتی ہے. اس نے ایک گہری سانس لی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی.
नाश्ता कर ला, तेरा भला ही सोच रहा, कर ला नाश्ता करके लड़ मार के उठ जाए। इज़्ज़त नाश्ते की मेज़ पर बैठी तो इसकी नज़र मेज़ पर चुनी हुई मुख्तलिफ डिशेस पर पड़ी। वो अभी अपनी पसंद की चीज़ चुन ही रही थी कि ज़ोराक ने इसके सामने से वो डिश हटाकर अपनी पसंद की एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ इसके सामने रख दी। इज़्ज़त ने हैरत से इसे देखा, मगर ज़ोराक के चेहरे पर वही शोख मुस्कुराहट थी, जैसे वो इसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मैं सोच रहा हूँ, ज़ोराक ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसकी आवाज़ में एक ख़ास किस्म की छेड़छाड़ थी। अगर तुमने मेरी मर्ज़ी पर चलने का फ़ैसला कर ही लिया तो खाना भी मेरी मर्ज़ी का ही हो। वो इसे मुसलसल तंग कर रहा था। इसका हर अमल इज़्ज़त को चिढ़ाने और इसे अपनी मर्ज़ी का पाबंद बनाने के लिए था। हुण तू अब्बा लगना होता, खावे भी तेरी मर्ज़ी दा, हुण तू भी बहुता ही फ्री होई जा रहा, छितर ना खा ली हुण। इज़्ज़त कभी भी नाशुक्री नहीं रही थी। इसे आज तक जो मिला था इसने हमेशा खामोशी और शुक्रगुजारी से खा लिया था। इसने कभी खाने पीने के मामले में नखरे नहीं दिखाए थे। हाँ, लेकिन नाश्ते में ये अजीब तरह की चीज़ें इसने कभी नहीं खाई थी। केड़ियाँ अजीब चीज़ें? इसके दिल में एक बगावत सी उठ रही थी, मगर वो जानती थी कि इस वक्त इसे मजबूरन इसे ज़ोराक की मर्ज़ी माननी पड़ेगी। इसने गहरी सांस ली और अपने सर को झुका लिया। इसने खामोशी से वही खाना शुरू कर दिया जो ज़ोराक ने इसके सामने रखा था। इसकी खामोशी और फर्माबरदारी पर ज़ोराक बदमज़ा हुआ। शायद वो इसकी तरफ से किसी लड़ाई झगड़े का मुंतज़िर था, एक बहस का, जहाँ वो इसे मज़ीद अपने अल्फाज के जाल में फंसा सकता। मगर इज़्ज़त की खामोशी ने इसकी तमाम चालों को नाकाम बना दिया था। इसने ज़ोराक को हैरान कर दिया था, जो इस लम्हे इसके खामोश रद्द-ए-अमल से कुछ समझ नहीं पाया। हुण हर टाइम तेरे बगैर तेरे नाल छितरो छितरी ही होंदी रवे ना, फिर तू सैट है। हद हो गई, इज़्ज़त तैनूं भी नहीं पचदी वैसे ना, मैं हिसाब लगाया। उस एवं हर वक्त के पंगे, हर वक्त के पंगे। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड इख्तिताम को पहुँची है। अभी आप ये पढ़ लें, फिर हम कमेंट सेशन की तरफ जाएंगे। बाकी इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा टारगेट तो नहीं है। 46% अवाम बैठी हुई है बगैर सब्सक्राइब किए हुए, तो माड़ा का जाके उंगली लगानी है तो लगाओ, ज़रा जाके सब्सक्राइब कर लें चैनल को, हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो फिर आपको इसका अच्छे अच्छे नावल और मिलेंगे। नहीं तो फिर गंदे गंदे पढ़ूँगी, जिसमें या तो हीरो को मरवा दूँगी या हीरोइन को मरवा दूँगी। तो गाइज़, अभी यहाँ पे एपिसोड मुक गई। अभी हम चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो एंड करेंगे। आयशा जावेद, आपका नावल बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग एपिसोड है, थैंक यू वेरी मच। आयशा, उमा ज़फ़र अब्बासी, ज़ोराक ने तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ओ भाई मारो रूसा को मारो, आई लव दी एपिसोड। थैंक यू वेरी मच उमा। बात तो सही है, हुआ तो कुछ ऐसा ही है। आमना आमना, इतनी खुशी हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे इज़्ज़त की जगह पे मैं थी, कसम से बड़ा ही मज़ा है। थैंक यू वेरी मच आमना आमना, मज़ा तो वाकई मुझे भी बड़ा आया था। आमना आमना, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपकी किस्त तो बहुत 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 मज़े की थी, मज़ा ही आ गया। ज़ोराक ने जो आज डांस किया इज़्ज़त के साथ, बड़ा ही मज़ा। और कल की एपिसोड मैंने ज़रा लेट पढ़ी, लेकिन मैंने कमेंट लाजमी किया। वो पता नहीं आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो मुझे अभी नहीं पता। लेकिन आज की किस्त का मोस्ट मज़े की, बहुत मज़ा है। आज की ये 18 वाली किस्त तो मुझे भी बड़ी पसंद आई थी। थैंक यू वेरी मच आमना आमना, आपका कमेंट अभी पढ़ लेंगे। साउथ शेख, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, खुशी से झूम उठा है मेरा दिल। थैंक यू वेरी मच साउथ शेख। उबैद अली ने दिल भेजे हैं, थैंक यू उबैद अली। हुरैन मलिक, सवाद आ गया पर फिर ज़ोराक ने तो इज़्ज़त के साथ हम आवाम को भी छटका दे डाला। अब देखते इसके दिमाग में असल खिचड़ी पक क्या रही है। थैंक यू वेरी मच हुरैन मलिक। देखा, मैंने कहा था ना ज़ोराक की, बस क्या ही बताऊँ मैं, कि ऐसी उसने करतूत की है ना, कि वो कोई अच्छा काम भी करना चाहता है तो आवाम कहती है कि नहीं भाई ये बंदा गड़बड़ है। थैंक यू हुरैन। अनीस पानो, वालेकुम अस्सलाम। ज़ोराक ने अपना पुराना बदला लिया, जो बहुत दिनों से उसके दिल को भी चैन
بے چین کیے ہوئے تھا، اب سکون سے وہ عزت کی طرف آئے گا۔ ناول بہت پیارا ہے، رائٹر کو بہت بہت تھینکس۔ ویلکم ڈیئر، تھینک یو ویری مچ انیس پانو فار یور کامنٹ۔ یو ڈی زبردست، تھینک یو یو ڈی۔ صبا نصر اللہ، فیبولس ایپیسوڈ، واہ کیا سویگ ہے کھڑوس کا۔ واقعی زوراک کا ریئل فیس کوئی نہیں جانتا ہے، بھول بھلیا یہ سارے کا سارا گول مال ہے بھئی، سب گول مال ہے۔ ڈانس بہت خوبصورت تھا، بیچاری عزت کو سمجھ نہیں آ رہی زوراک کو ہوا کیا ہے۔ ہائے بیٹا عزت، فکر نہ کر، یہ حد جا لینے دے، دیکھنا وہی کھٹیا باتوں والا زوراک تیرے سامنے ہوگا۔ ابھی تو موجے کر، پارٹی پر کھانے کھاؤ، عجیب لوگوں کو دیکھو۔ دیکھا میں کیا سی نا، وہ چارے نو کچھ نہیں، وہ کچھ چنگا بھی کر لوے تے اُدھے اعتبار ہی نہیں کر دے میرے لسنرز۔ تھینک یو ویری مچ صبا۔ فاروق قاری، وعلیکم السلام۔ ابھی تھینکس فار ٹوڈے ایپیسوڈ، آج بہت مزہ آیا سچ میں، اور ایک آپ کی وائس، اوپر سے آپ کا روسٹ، مزہ آ گیا۔ کیپ اٹ اپ، خیریت سے رہیں ہمیشہ، ہیپی ریسز، آمین۔ تھینک یو ویری مچ فاروق قاری فار یور لولی کمنٹ۔ سی اگے پتہ نہیں کچھ نمبر ہے، سپر، تھینک یو۔ سی 1380 انون 4، اچھا جی پھر نمبرنگ چل رہی ہے تھے۔ تھینک یو انون۔ سمینہ اکرم، ادھر سٹارٹ کرو ادھر ایپیسوڈ ختم، پھر آپ سٹارٹ نہیں کرو، اینڈ سے پڑھو، پٹھا سٹارٹ کرو۔ اے جے بلیک بیوٹی، سلام محبتوں بھرا دونوں ہم نام پیاری سہیلیاں ریجی ریج کو، وعلیکم السلام۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تھینک یو ویری مچ اے جے بلیک بیوٹی۔ کس باقی دھماکے سے کم نہیں تھی، اف بم پھٹ گیا، زوراک زادران نے کیا بدلہ لیا دونوں باپ بیٹی سے جو حسین خواب دیکھ رہے تھے، لمحہ لگا اور چکنا چور ٹوٹے خواب کی کرچیاں بہت زور سے چبھی۔ یہ تو صحیح کہا آپ نے۔ زوراک نے عزت کو دی عزت، اور بہت ہی خوبصورت لفظ تھے، اور عزت کا تعارف زبردست، سین بہت کمال کے تھے، یہ والے سین واقعی بڑے اچھے تھے، میں نے ریچ کی جا کے اسپیشل تعریف کی تھی اس ایپیسوڈ کے اوپر۔ سفیان ملک، عروسہ، یہ دونوں خاموش نہیں بیٹھیں گے، جس طرح نا کو ٹھیس پہنچی نے بھری محفل میں حقیقت کا آئینہ دکھایا گیا، لگتا ہے ضرور بدلہ لیں گے، عروسہ پر تو پاگل پن سوار ٹھکرائے جانے کا ماتم جو منائے گی، یہ بدلہ بھی لے گی، اب اتنا تو بنتا ہے اس کا۔ عزت کو بڑی ہمدردی ہو رہی، عروسہ باجی سے جب خود اس کی حقیقت آشکار ہوئی تب آنکھیں کھلے گی، ابھی جانتی کتنا اس روسی باجی کو، بس ابھی تو وہ اماں بنی ہوئی ہے اس کی۔ ڈانس والا سین بہت پیارا، اور سانگ بھی مجھے لگا زوراک خود کا آئے گا، لیکن نہیں، پہلے انتظام تھا، ہم ایک سانگ ناول کے نام والا بھی چاہتے ہیں، ایک دشمن جان سے پیارا ہے، یہ زوراک خود گائے عزت کے لیے، تاکہ یہ بھی یارم شابیر کی لسٹ میں شامل ہو، جیسے انہوں نے اپنی اپنی بیویوں کے لیے گائے تھے۔ اچھا جی، ہن ہر کوئی سنگر تے نہیں نہ ہوندا، اے تے ہن پتہ لگے گا کہ زوراک ہے یا نہیں ہے سنگر۔ اے جے، تھینک یو ویری مچ اے جے بلیک بیوٹی فار یور لولیسٹ کمنٹ، آپ کا کمنٹ بہت اچھا تھا۔ محمد طاہر، مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا، تھینک یو محمد طاہر۔ سنی طاہر، زبردست، تھینک یو سنی طاہر۔ سائم وحید، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست، مائنڈ بلوئنگ ایپی، مزہ آ گیا آج کے ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ سائم وحید۔ سلمان قمر نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو سلمان قمر۔ روشنی نے ایموجی بھیجے ہیں، تھینک یو روشنی۔ روشنی، ہائے کیا ایپیسوڈ تھی، فینٹاسٹک، تھینک یو ویری مچ روشنی۔ روشنی زبردست، تھینک یو روشنی۔ شمائلہ عابد، کمال ایپیسوڈ تھی، تھینک یو ویری مچ شمائلہ۔ علی اکبر، ایپیسوڈ بہت مزہ آ گیا، زبردست ایپیسوڈ، مزہ آ گیا، تھینک یو علی اکبر۔ امپائر کوئین، ایپی میں جو ہوا اس کی خوشی ایک طرف، بٹ آپ کی آواز میں گانا سن کے مزہ آ گیا، برداشت کا تو پتہ نہیں بیکاز میں نے انجوائے کیا۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ امپائر کوئین۔ مغل ٹیک، نائس، تھینک یو مغل ٹیک۔ اقرا حامد، آؤٹ اسٹینڈنگ ایپیسوڈ، تھینک یو اقرا۔ ساتھ کھوکھر، لگتا ہے اب میں بھی زوراک کا بیگم مرید بننے کا ٹائم ہوا جاتا ہے، لیٹس سی، ہوا جاتا ہے ابھی کہ نہیں، ابھی تھوڑا وقت لگتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا، تھینک یو ویری مچ ساتھ کھوکھر۔ ناصرہ پروین، آسم، تھینک یو ناصرہ پروین۔ فلزہ اسلام، مجھ سے تو ویٹ ہی نہیں ہوتا، دل کرتا ہے ایپیسوڈ کبھی ختم نہ ہو، ہے جب میں ریڈ کرتی ہوں نا تو میرا بھی یہی دل کرتا ہے، لیکن اب ہم رائٹر کے دماغ کے اندر تو جا کے بیٹھنے سے کبھی بھی میرا دل کرتا ہے کہ بیٹھ جاؤں، ابھی میں بھی تو بس ہوتا ہے، چلتا ہے دنیا، تھینک یو ویری مچ فلزہ۔ شرجیل احمد، سو فائنلی زوراک نے شادی اناؤنسمنٹ کر دی، بہت مزہ آیا آج کے ایپیسوڈ ریڈ کر کے، چلو سب سے سامنے تو عزت کو عزت دی، ہاں جی، تھینک یو ویری مچ شرجیل احمد، آج کی ایپیسوڈ واقعی اچھی تھی، مطلب وہ والی ایپیسوڈ جس کے اوپر یہ کمنٹس ہیں۔
رتابہ نعیم رائٹر جی، ناول بہت زبردست تیار ہے، بس زراق کو عزت سے محبت ہو جائے، وہ عشق کرنے لگے عزت سے، دونوں کا کپل بہت اچھا ہے۔ وہ بھی کرے گا رتابہ۔ تھینک یو ویری مچ رتابہ نعیم فار یور لولی کمنٹ۔ مومنہ سیکنڈ، اچھا آج مومنہ سیکنڈ ہے۔ راجپوت فیملی، ہائے یہ ہمارے ہیرو صاحب تو اچھے ہوتے جا رہے ہیں، آہو بس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی اچھا ہو رہا ہے اور آپ لوگ کب اس کو اچھا تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ واقعی اچھا تو وہ تب ہوگا نا جب میرے لسنرز کو اچھا تسلیم بھی کر لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ راجپوت فیملی۔ عظیم شافی، زبردست ناول، تھینک یو عظیم شافی۔ حیا Q5W، اچھا ہے جو HK5Q5W تھی وہ حیا، صحیح حیا نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو حیا۔ عظیم شافی ایم فرسٹ، اچھا جی آج عظیم شافی فرسٹ آئے ہیں، صحیح۔ C83 نائس اسٹوری، تھینک یو C83۔ روشنی ایسٹ آف ویسٹ، اریج دس رائٹر از دا بیسٹ، سب کی ناول ایک طرف آپ کی ایک طرف، ہائی تھینک یو ویری مچ، سو لولی سو سویٹ آف یو روشنی، تھینک یو ویری مچ۔ صبا خان آسم ایپیسوڈ، تھینک یو صبا۔ آمنہ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں نے آج کی قسط ذرا لیٹ پڑھی، اس وجہ سے رپلائی بھی دے رہی ہوں۔ آج کی قسط تو موسٹ بہت مزے کی تھی، مزہ ہی آ گیا سیریسلی۔ عروسہ کے ساتھ آج جو ہونا ہے نا، اس کا تو مجھے بڑی شدت سے انتظار ہے۔ ہماری عزت ماشاءاللہ وہ کتنی پیاری لگے گی پتہ نہیں، اب اس کے ساتھ یہ کرے گا کیا، بہت مزہ آ رہا ہے، قسم سے مزہ ہی آ گیا۔ تھینک یو ویری مچ آمنہ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اگر لیٹ بھی پڑھی، آپ نے کمنٹ دیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ ایسے رائٹس ایپی انٹرسٹنگ تھی، خاص طور پر آج جو عزت کی زبان نے کے جوہر دکھائے، مزہ آ گیا۔ زراق صاحب کو بھی پتہ چلے کہ اس کی صحبت کا رنگ چڑھا اس کی بیوی پر۔ آہو یہ تو ہے زراق اور عارف کی بات ہے، ویسے اب تک تو زراق کی طبیعت کو سمجھ آنا چاہیے تھا، عارف کو کس کا باس جو کرنے کی ٹھان لیتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، بہت چالاک سمجھتا تھا سفیان ملک خود کو، لیکن زراق کا ورث سمجھ نہیں پایا، بس اس کو کیا پتہ تھا کہ میں ایک کتی چیز سے پنگا لے رہا ہوں۔ سفیان کو پتہ چل گیا فائل کا، لیکن عروسہ تو ایسی ڈوبی بھی منگنی کی تیاری میں کس نے باپ کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیا۔ یہ سفیان اور اس کی بیٹی تو خاصے مطمئن لگ رہے تھے، دونوں کے ساتھ کیا ہونے والا کو آج کی پارٹی میں پتہ چلے گا۔ عزت نے ڈریس چینج کر لیا، جل بھن گیا زراق جو جلدی کام ختم کرتا واپس آیا تھا۔ اتنا تو اس کو جلاتے رہنا چاہیے عزت کو۔ عزت تو بھائی اب جوابی کاروائی کرتی، گڈ، تھوڑا وہ بھی جواب دینے لگی اور زراق کے تو مانو سر پر لگی اس کی باتیں سن کر۔ ہاں بھائی زبان بولنے کے لیے ملی ہے، جب زراق طنز کے تیر چلا سکتے تو عزت کیوں نہیں؟ صحیح بات ہے، ایسے کو جیسا ویسا ہی بن کے ٹکرو تو پھر صحیح رہتا بندہ۔ زراق بدل بھی رہا عزت کے لیے جذبات پیدا ہو رہے ہیں اس کے دل میں، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے، بس کتے کی دم آستہ کب سیدھی ہوتی ہے۔ زراق نے ویسے تو بیچاری عزت کو سونے نہیں دینا تھا، لیکن عزت نے خود کہہ دیا تو زراق نے بات نہ لے لی، چلو خیر عزت کی تو بچت ہو گئی، آہو عزت نو اور کی چاہیے۔ پارٹی کے لیے زراق تو بھائی عزت کو پارلر سے تیار کروانے والا، واو، ویسے وہ منگنی کرا اور عزت کو بیوی کے طور پر لے کر جانے والا پارٹی، بیچاری عزت کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، خیر آ جائے گی اگلی قسط میں جو مجھے تو بہت دھماکے دار لگ رہی ہے۔ آہو اگلی قسط واقعی بڑی دھماکے دار سی۔ تھینک یو ویری مچ ایسے رائٹس صبا فار یور لولی کمنٹ، آپ کا کمنٹ بہت اچھا تھا۔ افشا کیا بات ہے، عزت کے پر نکل ہے، عزت کو اگنور کرنا، ڈریس چینج کرنا، زراق کے ارمان، زبان ملی ہے تو چلانے کے لیے ملی ہے، آج تو بہت مزہ آیا، اب زراق کا مزہ آئے گا، آگے ہوتا ہے کیا، سپر بیسٹ ناول۔ تھینک یو ویری مچ افشا۔ وہی تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، وہ کیا شعر تھا ویسے مجھے یاد نہیں رہتے، پتہ نہیں وہ کیڑا سی کہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، آئی ہوپ اگر میں نے صحیح پڑھا ہو تو، بس کو شدہ معاملہ ہونے والا زراق نا۔ تھینک یو ویری مچ افشا۔ زنجبیل نے دل بھیجا ہے، تھینک یو زنجبیل۔ ابو بکر شوال نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ مسٹر مختار علی عباسی، آپ ہی ناول اچھا بٹ ہیرو اچھا نہیں ہے، مجھے تو سونے کر ہی ڈر لگتا ہے، آپ ہی ریچا کے ناولز کے ہیروز اس کمینے کیوں ہوتے ہیں، پلیز ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کیا کرو، میں انتظار کرتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ اریج کا کون سا ہیرو کمینہ ہے ذرا بتائیں تو صحیح، تو باقی اگر کوئی کمینہ ہے بھی تو اس کا کیا انجام نہیں پڑا آپ نے، تو پھر سارا کچھ چلتا ہے نا آج کل، ایسا ہی ہے، اور ایپیسوڈ یار ڈیلی ٹائم پہ آتی ہے۔ تھینک یو مسٹر مختار علی عباسی۔ زینب ویری گڈ، عزت ایسے بھگو کے مارنا، مزہ آ گیا آج تو، مزیدار ایپی، یار آپ ٹاکسک کمنٹس کو اوائڈ کریں، کیپ ریڈنگ، کیپ ڈوئنگ واٹ یو ڈوئنگ اٹ ویری ویل، اینڈ یس آف کورس وی ڈو وانٹ ٹو لسن کمنٹس، مزہ آتا ہے سننے میں، وی کم ٹو نو دا پوائنٹ آف ویو آف ادر پیپل، آئی پرسنلی لائک ٹو لسن کمنٹ سیکشن، جن کو نہیں سننا نہ سنیں، ایپی سن کر ختم کریں ایویں
Love the way you are doing it. Keep it up, dear. Can't wait for tomorrow's episode. May Allah give you more success. आमीन. थैंक यू वेरी मच ज़ैनब. बस ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो कोई बकवास करता रहे, मेरे लिए तो वैसा कमेंट भी बॉदर नहीं करता. तो अगर आप लोगों को इतना प्यार, आप लोग मेरे इतने कमेंट्स लिखते हैं, तो मैंने तो अपने भाई अपने जैसे हम तो जैसे वो क्या था, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे. तो फिर जो नेगेटिविटी फैला रहा है वो आप ही दफ़ा हो जाए. थैंक यू ज़ैनब. ज़ैनब हो रहा है कुछ हो रहा है. ज़राक के दिल में इज़्ज़त के लिए कुछ हो रहा है. लवली एपिसोड. थैंक यू वेरी मच ज़ैनब. कुछ नहीं, आगे जाके बहुत खुश होएगा. रुताबा नईम. राइटर जी, नावल बहुत ज़बरदस्त जा रहा है. ज़राक के दिल में इज़्ज़त के लिए मोहब्बत पैदा करें, वो इज़्ज़त को इश्क करने लगे. दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है. थैंक यू वेरी मच रुताबा. बस आगे जाके यही कुछ ही हो रहा है. मूसा सईद. अब पढ़ती जाती हूँ, आज सुन नहीं रही. अच्छा सही. कमेंट भी नहीं करती आप, बस थोड़ा बहुत कमेंट आता है आपका. मूसा सईद, ज़्यादा कमेंट ही नहीं होता. थैंक यू मूसा सईद. फ़ीज़ा ज़ीशान. इंटरेस्टिंग स्टोरीज गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग डे बाय डे. सरमद सितारा पार्ट वाज क्वाइट सैड. हैं की हो गया. फ़ीज़ा ज़ीशान, गलती ना कोई कमेंट किते कर दिता जे. ये मेरे नावल का कमेंट नहीं है, बल्कि मेरे चैनल का ही कमेंट नहीं है, आपने किसी और चैनल का इधर कर दिया. गज़ाला अंसारी. अमेजिंग नाइस हैप्पी. थैंक यू गज़ाला. सनी ताहिर. ज़बरदस्त. थैंक यू सनी ताहिर. फिज़ा, मुझे लगता है मेरा कमेंट आप दूसरे चैनल पे कर रही हैं. लाइव सलोन. यार रीड छोड़ो ऐसे लोगों को, बस ये बातें कर सकते हैं. आप कमेंट रीड करें. मैं तो सारे कमेंट सुनती हूँ, अपने कमेंट का वेट करती हूँ. आप चिल करें. हाँ मैं चिल हूँ लाइव सलोन, आप फ़िक्र ही ना करें, हम अपना कमेंट सेशन कंटिन्यू रखेंगे. थैंक यू वेरी मच लाइव सलोन. ताइफ़ा ख़ान. नाइस. थैंक यू ताइफ़ा. तुरबीना तौफीक. पागल इंसान है ज़राक. नाइस. थैंक यू तुरबीना. पागल तो वाकई है. लाइव सलोन. आज की एपी कमाल थी, इसने तो कमाल के जवाब दिए कि मज़ा आ गया. थैंक यू वेरी मच लाइव सलोन. नासरा परवीन. नाइस. थैंक यू नासरा. उमर ज़फ़र अब्बासी. ये तो वही हुआ, हाथ तो आया लेकिन मुंह को ना लगा पाते. स्टार्ट करके एपी ख़त्म कर दी. बाकी इज़्ज़त के डायलॉग और ज़राक का साथ बहुत अच्छा किया इज़्ज़त ने. हुमा, आप 30-40 मिनट में मुंह को नहीं लगा सकी, बड़ी स्लो स्पीड है आपकी. थैंक यू वेरी मच हुमा. समरीना खान. आज की एपी अच्छी थी, मगर आज कुछ और सुनने का मन था, मगर कोई नहीं, कल का इंतज़ार करते हैं, कल तो बहुत मज़ा आने वाला है. थैंक यू वेरी मच समरीना. और क्या कुछ सुनना था आपने? अब तो आगे भी नेक्स्ट एपिसोड सुने जाके जल्दी से. शाबाश. हम अच्छा नहीं यार, ये जो नावल लाइक और कमेंट करने नहीं आते वो बकवास करने कैसे आ जाते हैं. जहाँ तक मेरा ख्याल है, लाइक और कमेंट के टाइम तो फिंगर्स टूट जाती हैं शायद. कोई ऐसी वैसी क्रैक्स आ जाते हैं. हमारा कमेंट सेशन हमारे नावल ऑर्चिड की जान है. प्लीज़ आप फजूल लोगों के चक्कर में अपना स्टाइल ना छोड़ें. यू आर द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. हम अच्छा नहीं यार, हमने किसी के लिए अपना क्यों स्टाइल छोड़ना. दबाएं हेटर्स. वो क्या कहते हैं, क्या मैं कल भी सोच रही थी आप लोगों को गाना सुनाऊंगी, लेकिन मैं कल ना जल्दी में नावल एंड कर दिया, तो अभी बताती हूँ. हाँ याद आ गया. साड़ी ज़िंदगी ठा बल्लिए, सानू ऐरे गैरे नहीं परवाह बल्लिए. वो उससे पहले वो क्या था, उससे पहले एक और चीज़ थी. हाँ, आना ही ते आ बल्लिए, नहीं तो टट्ठे खूह विच जा बल्लिए. साड़ी ज़िंदगी ठा बल्लिए, सानू ऐरे गैरे दी नहीं परवाह बल्लिए. भाई जिन्हें आना सुनने वास्ते मोस्ट वेलकम, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है. तो जिन्हें फिर आहो, मैंने कभी नावल्स नहीं सुने, मैं तो आपके अलावा किसी नरेटर को नहीं जानती. मैंने पीरे कामिल जब सर्च किया तो फिर आपका चैनल मिला मुझे. 1 साल हो गया, मुझे कभी किसी और चैनल की ज़रूरत नहीं महसूस हुई. योर बेस्ट ओनली नावल ऑर्चर्ड्स आर द बेस्ट विशेज़ फॉर यू. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव अलीज़े. मुझे बहुत खुशी हुई, आपके प्यार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. हम अच्छा इंशाल्लाह हम अपने स्टाइल को फॉलो करेंगे, जेड़ा सड़ता है उसको और साड़ेंगे. डोंट यू वरी. थैंक यू हमारा. अलीबा बलोच. अरीजा आपी का अमेजिंग नावल होता है या तो, और ये तो और भी अच्छा है, आपकी वॉइस में तो और भी नावल समझ भी आ रहा है. थैंक यू वेरी मच अरीबा बलोच. साकिब बट. वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं यार. आप तो टू मच क्यूट हो. ओ माय गॉड. थैंक यू वेरी मच साकिब बट. और फर्स्ट ऑफ ऑल एपिसोड
ڈیلی ایپیسوڈ دینا اٹس اے بگ ٹاسک اور کہیں بھی نہیں آتی آئی تھنک ڈیلی ایپی، بٹ آپ دے رہی ہو دلدارم کی بھی، اور یہ بہت اچھا کام ہے، ہمیں ایپیسوڈ یاد رہتی ہے، پچھلی والی بھی نیکسٹ آ جاتی ہے، اینڈ سیکنڈ کوئی بھی کمنٹس نہیں پڑتا، یہ بہت زیادہ پیارا طریقہ آ کر اے یار مجھے بہت مزہ آیا، شروع میں مجھے سمجھ بھی نہیں آئی، اب تو پڑھ کے ہینڈ فری لگا کے آپ کے کمنٹ سنتی ہوں میں، بہت مزہ آتا ہے۔ ثاقب بٹ آپ کے نا کمنٹ سے پتہ نہیں میرا ہاتھ جلس ہوا تھا کہ میرا فون جلس ہوا تھا، پتہ نہیں کدھر کا کدھر پہنچانے لگا تھا، اچھا کدھر تھے ہم، سنتی ہوں بہت مزہ آتا ہے، لوگوں کی باتیں چھوڑ دیں یہ خوشی نہیں ہوتے یار، یہ تو دووی You do very very good work. Keep it up, dear. It's your love for us. Thanks for this. Welcome, dear. And episode was too good. مجھے تو تب کا ویٹ ہے جب زوراک لولی گائے بنے گا، اور یار یہ روڈ ہیروز جب سویٹ ہوتے ہیں سچی جان لیوا لگتے ہیں۔ سٹوری بہت مزے کی ہے، کمال فلو میں بڑھ رہی ہے، زوراک کے ساتھ زیادہ ہوں، میں زوراک کے ساتھ زیادہ ہوں۔ اچھا آپ زوراک کی ٹیم میں ہیں، I mean 60 for زوراک and 40 for عزت، وہ بھی ہماری ہیروئن ہے آفٹر آل، بٹ ایوری تھنگ are amazing. تھینک یو ویری مچ ثاقب بٹ۔ ویسے نا کوئی زوراک دے نال بھی ہونا چاہیے، بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے، کیونکہ جو 80% جو عزت کے ساتھ لوگ ہیں نا، وہ زوراک کو چنگا بھی کر لوے تو ان کو سمجھ نہیں ہے، تو بس آپ مجھے لگتا ہے کہ زوراک کا دکھ آنے والا دکھ سمجھ رہی ہیں پہلے سے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور لولیسٹ کمنٹ، مجھے بہت اچھا لگا آپ کا کمنٹ پڑھ کے، تھینک یو ویری مچ ثاقب بٹ۔ حماد شاہ، ہائے یار میں کل تک کا ویٹ کیسے کروں، آ گئی ابھی تک کمنٹ نہیں آیا، ایپیسوڈ آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے، تو کوئی نا ایپیسوڈ آپ کو پتہ ٹائم پہ آ جاتی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ بھی ایز یوزول بہت اچھی تھی، مزہ آیا۔ ویسے حماد شاہ ویسے انتظار کرو جیسے میں کرتی ہوں اگلی قسط کا انتظار، بار بار نیج نو کر کے لکھی کتنی لکھ لی، اتنی لکھ لی، یہ بھیج ابھی بھیج، یہ کر وہ کر، تو ایسا چلتا رہتا ہے، اس کی لکھ لی اس کی لکھ لی، جس کی لکھ لی بھیجو۔ ہماری عزت پر زوراک کا سایہ پڑ گیا ہے، کچھ اور نہ صحیح لیکن زبان تو چلانی آ گئی ہے، تالیاں صحیح ہے، بس جدہ دے بندے دا نہ رہو تو پھر کچھ نہ کچھ تیسر ہوتا ہی ہے نا۔ اب زوراک جیسا بندہ بڑی مشکل ہے عزت کے لیے، لیکن پھر میں سوچتی ہوں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، صحیح بات ہے۔ مجھے لگتا ہے اس پارٹی میں منگنی نہیں زوراک کا ولیمہ ہے، بس آپ کو صحیح لگا تھا، زوراک کا ولیمہ ہی ہوا ہے۔ اصل چست اور روسا اور عزت کا ریئیکشن دیکھنے میں پارٹی میں آگے کس جا کے دیکھیں ان کا ریئیکشن۔ تھینک یو ویری مچ حماد شاہ، انون نے دل بھیجے، تھینک یو انون۔ ادیب ایک بیوٹیفل ایپی، ناول بہت اچھا چاہ رہا ہے، اور آج کی ایپی میں عزت کی زبان واوئی تر چل رہی تھی، پر مزے کی تھی ایپی، تھینک یو ویری مچ علی بیگ۔ سحر اشفاق، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ او ہو زوراک صاحب کا زوراک صاحب کا دل دھڑکتا جا رہا ہے عزت کے لیے، بس اگے تے دل بھی ہے نزلیل بھی کرائے گا، ہائے اب انسان کا بچہ بن رہا ہے یہ زوراک، اب دیکھو کیا کرتا ہے روسا کے ساتھ، ناول سپر، تھینک یو ویری مچ سحر اشفاق۔ روسا بی بی نہ ہن کی ہوئے گا تے ہن تانوں اگلی قسط بعد پتہ لگے گا۔ روبینہ خان، واؤ مائنڈ بلوئنگ، تھینک یو روبینہ۔ سب ٹو ابصار، ڈیئر عریز، آپ کمنٹ ضرور پڑھا کریں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں، اور ہمیں آپ ہی کے چھوٹے ہونے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہائی تھینک یو ویری مچ سب ٹو ابصار، دیٹ از سو سویٹ آف یو۔ ہاں جی مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، بس مجھے اپنے لسنرز کی ہے، تو تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ کمنٹ سیشن ہم ضرور پڑھا کریں گے جی۔ تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا، کیسی لگی آج کی قسط بتائیے گا ضرور، انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔